انتہاؤ، اور اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ طائب ہو کے مسلمان ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے، معاف ہو جائیں گے۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ، جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، ان کا اقتدار کا سورج غروب نہ ہو جائے، تب تک ان سے لڑائی جاری رکھو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی ابھی دین ان کا ہے، آرڈر ان کا نافذ ہے، اتھارٹی ان کی مسلمہ ہے، جب تک وہ ختم کر کے اللہ کی اتھارٹی تسلیم نہ ہو جائے اس وقت تک تمہاری ان سے جنگ رہے گی، اب کوئی امن نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کسی پر زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات و قصاص، اور ادب رکھنے کے بدلے میں اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، ادب رکھنے کا اچھا بدلہ ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی یہ جو 4 مہینے جن کا ذکر آتا ہے، آگے بھی آئے گا، سورہ توبہ میں بھی آئے گا، کہ جن میں جنگ کرنا منع تھا، مشرکین بھی اس کا خیال رکھتے تھے، تو گویا ان کا ادب تم بھی ملحوظ رکھو، ان مہینوں میں جنگ نہ کرو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسے کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے برابر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے، یعنی اس سے بڑھ کر نہ کرو، اتنا ہی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تم دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے یہ نہ سمجھو کہ اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا، تم اپنے غصے کو، اپنے انتقام کو بھی کنٹرول کر کے رکھو گے اور اللہ کی شریعت کے مطابق استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر تم بے قابو ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ سے اٹھ جائے گی، پھر تمہیں میسر نہیں آئے گی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ایک آیت ہے، اس کا پتہ نہیں لوگ کس طرح مطلب نکال لیتے ہیں اور کدھر جا کے الٹا معنی میں فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کنجوس ہو، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنا مال سینت کے رکھ رہے ہو اور اللہ کی خاطر نہیں لگا رہے، تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، پھر اسی سے تمہارے اندر نفاق پیدا ہوگا، دنیا کی محبت تمہیں نفاق کے مرض تک لے کے جائے گی۔ وہ جو آتا ہے نا کہ بلا تم ہمارے ساتھ ہی تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی آپ کو، اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا۔ تو فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و اولادی فتنہ ہے، اس میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا، یہ اللہ کی راہ میں لگا نہیں سکے، کھپا نہیں سکے۔ اب اس سے ابھی پچھلے دنوں ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ بھی جو ہے نکالا ہے مانا کہ یہ جو کیا ہے وہ فلسطین والے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا ہے اقدام کر کے، اور وہ جو 7 اکتوبر کو جو کام کیا تھا تو خود ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالا، حالانکہ وہ ادھر تو یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو گویا انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر ایک پوری جو ہے نا وہ، اگر پورے پس منظر میں دیکھیں تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے۔ جو سعودی عرب انہیں تسلیم کرنے کے قریب تھا یہودیوں کو، آج وہ سعودی عرب کہاں کھڑا ہے؟ امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑا ہے۔ تو یہ سارا کس کی خون کی برکت سے ہوا؟ یہی جو پورا سال 1.5 سال سارا چلا ہے۔ تو بہرحال یہ تو قربانی تو دینی پڑتی ہے جنگوں میں اور کوئی بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ آپ آگے ہم پڑھیں گے اصحاب الاخدود کا، ان کے بھی تو بچے تھے نا، بلکہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ماں بچے کی خاطر، وہ چھلانگ لگانی تھی نا آگ میں، تو ماں ذرا رکی اس وجہ سے کہ اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ اس دودھ پیتے بچے نے ماں سے کہا کہ تم حق پر ہو، تم کیوں رکتی ہو؟ تو یہ تو مطلب اللہ کی راہ میں تو یہ قربانیاں لوگوں نے پہلے بھی دی ہیں، اور ان کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے جنہوں نے اس طرح قربانیاں دی ہیں۔ اصحاب الاخدود کا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ آپ ذرا اس کی جا کے تشریح دیکھیں نا، تو اس میں جو جتنے اہل ایمان تھے یمن میں، یعنی یہودی بادشاہ تھا اور اس نے ان سب کو آگ میں جلا دیا تھا، وہ جو اس وقت عیسائی ہوئے تھے۔ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کا کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم گھر جاؤ،
یعنی تم عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے اور کسی ظالم نے تمہیں میسور کر لیا، فمستیسر من الحدی، تو جو تمہیں قربانی میسر ہو وہ ذبح کر دو، ولا تخلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ۔ اب یہ جو بیچ میں آیا تھا نا ایک جملہ، وہ سمجھیں وہ بریکٹ میں ہے، تو اصل مطلب یہ ہے کہ حج کرو اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، ولا تخلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ، اور اپنے سر مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام مطلوب تک نہ پہنچ جائے، یعنی قربانی ہونے کے بعد تم اپنے سر منڈوا سکتے ہو۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او بہی اعظم من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی اسے گنج نکل آئے، ففدیۃ من صیام، تو اب یہ ظاہر ہے پہلے سر منڈانا پڑ گیا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب اس کا ایک ڈنٹ ہے جو ادا کرنا ہوگا، وہ فدیہ ہے، روزے رکھے 3، او صدقۃ، یا 6 آدمیوں کو محتاجوں کو کھانا کھلا دے، او نسک، یا یہ کہ وہ کوئی قربانی کر دے، کوئی بکری یا بھیڑ وہ قربانی میں دے دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن سے ہو جاؤ، یعنی یہ کہ وہ کوئی جس نے گھیر لیا تھا وہ کیفیت ختم ہو جائے، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو تمتع کرے گا عمرے کے ساتھ حج کا۔ اب یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا پتہ نہیں، جنہوں نے حج کیا انہیں تو اس کا پتہ ہوگا، نہیں جنہوں نے کیا ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک وہ حاجی ہوتا ہے جو میقات کے اندر رہتا ہے، وہ یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تو حج کا عمرہ باندھنا ہے، وہ کیا ہے، وہ احرام باندھنا ہے اور حج کر کے واپس آ کے کھول دینا ہے۔ لیکن جو لوگ باہر سے جاتے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں، تو اب ہمارے اس احرام باندھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ احرام باندھا، جہاں جو ہی اندر پہنچے وہاں پہ طواف کیا اور صحیح کی، یعنی عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا۔ احرام کھولنے کے بعد جب حج کے دن آئیں گے دوبارہ احرام باندھا، اسے تمتع کہتے ہیں۔ ایک اور ہوتا ہے جسے قران کہتے ہیں، وہ یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے وہ احرام باندھا اور احرام باندھ کے تو جا کے آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا، اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ حج کے دن آ گئے اور آپ نے اسی احرام کے ساتھ حج کر لیا، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا۔ یہ ان کے لیے حکم آیا ہے، یعنی خواہ آپ قران کریں یا آپ تمتع کریں، اس کے لیے آپ کے لیے پروٹوکول یہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ ویسے آج کل جو ہے نا، وہ پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی یہ قران کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں، اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ مطاف میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے جب تک آپ نے احرام نہ باندھا ہو، تو لوگ فراڈ کرتے ہیں، یعنی وہ جب بھی طواف وہ کرنے جائیں تو احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر بہتر ہے قران کر لیں ایک ہی دفعہ، لیکن اس کی مشکل یہ ہوگی کہ وہ ہر اس پہ احرام کے احکام نافذ رہیں گے۔ جب تک احرام باندھا ہوا ہو، حالت احرام میں ہو، تو احرام کے جو بھی پروٹوکولز ہیں ان کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ تو چلیں وہ جائز صورت ہے۔ تو وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحدی، تو اسے ایک قربانی کرنی ہوگی۔ جو حج کے عمرے کے ساتھ حج کا بھی ارادہ کرے، تمتع کرے، تو اسے پھر ایک قربانی جو میسر ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے یعنی غریب ہو، قربانی نہ کر سکتا ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھنے ہوں گے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے تمہیں رکھنے ہوں گے جب تم لوٹ چکو اپنے گھر آ کے، پھر 7 پورے کرنے ہوں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن، یہ دونوں حکم، یعنی یہ قربانی کرنے کا اور قربانی نہ کرنے کی صورت میں یہ روزے رکھنے کا حکم اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل مسجد حرام کے آس پاس میں نہیں رہائش پذیر، یعنی جو باہر سے گیا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، جو وہاں کا مقیمی ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سنیں، یہ مسجد الحرام یہاں پہ اس تمام رہائشی علاقے کو کہا گیا ہے جہاں پہ باقی لوگ رہتے بھی ہیں، یہ سب مسجد حرام ہے۔ یہ آج کل یہ ایک بحث ہے نا کہ وہ مسجد اقصیٰ کہاں تھی، جو وہ تو اس وقت گری ہوئی تھی نہیں، تو قرآن جس کو مسجد کہتا ہے وہ عمارت نہیں ہوتی، وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے نا، وہ سارا علاقہ مسجد ہے۔ تو یہ جو یہاں جسے مسجد حرام کا ہے، وہاں لوگوں کے گھر بھی ہیں، رہائشیں بھی ہیں، سب مسجد حرام ہے۔ تو اسی سے مسجد اقصیٰ بھی سمجھ لیں۔
वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और याद रखो, जान रखो कि अल्लाह ताला अज़ाब का बहुत सख्त है। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं, किन महीनों में हज होता है। फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज, तो जो इन महीनों में हज अपने ऊपर लाजिम कर ले, फ़ला रफ़सा, तो वो बेहजाब होना उस पर हराम है। वला फसूक, और इसी तरह फिस्को फजूर करना जो है बेहजाब होना, यानी अब औरतों से मुकारबत करना हराम है। वला फसूक, और न ही गुनाह का काम करना उसके लिए जायज़ है। वला जिदाल, और झगड़ा करना भी जायज़ नहीं है फिल हज, हज के दिनों में। इसका ये मतलब नहीं कि ये झगड़ा बाद में करना जायज़ है, यानी ज़्यादा बुरा गुनाह है। वमा तफ़अलू मिन खैरि यालमुल्लाह, और जो कोई भी तुम खैर में से, नेकी में से, भलाई में से काम करोगे अल्लाह जानता है। व तज़व्वदू, और ज़ादे राह ले लिया करो, यानी हज के दौरान का जो ख़र्चा है वो अपने साथ रखा करो, वहाँ जाके भीख ना मांगा करो। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, तो बेशक सबसे बेहतरीन ज़ादे राह, रस्ते का जो सामान है वो अल्लाह का तकवा है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, मुझ ही से डरो ए होशमंदो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि हज के दौरान तुम कोई तिजारत का नफ़े नुकसान का कोई सौदा कर लो, सौदा वगैरह कर लो। फ़ैज़ा फ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, और जब तुम अरफ़ात से फिरो, वापस मुड़ो, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो मशअर हराम के पास अल्लाह का ज़िक्र करो। यानी जब अरफ़ात से निकलते हैं तो वापस जो है ना, वो मीना में दाखिल होने से पहले जो मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं, उस उधर एक करीब पहाड़ है जिसे मशअरिल हराम कहते हैं, तो वहाँ पे गोया वो उस रात के क़याम की तरफ इशारा है। वज़्कुरूहु, और अल्लाह को याद करो, कमा हदाकुम, जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है। वइन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन, और इससे पहले तुम यकीनन इन मामलात से नावाकिफ़ थे। यहाँ गुमराह का मतलब क्या हुआ कि ये आदाब तुम्हें नहीं आते थे। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, फिर वहीं से तुम भी पलटो जहाँ से बाकी लोग पलटते हैं। ये कुरैश ने अपने लिए एक स्पेशल वो राइट ले लिया था कि बाकी लोग तो अरफात से वापस आएंगे, हमें मीना से जो है आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पे क़याम करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम भी अरफात जाओगे। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश चाहो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फ़ैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, तो जब तुम अपने हज के ये सारे मनासिक अदा कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। का ज़िक्रिकुम आबाकुम, जैसे तुम अपने आबा व अजदाद को याद किया करते थे ज़माने जाहिलियत में। औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि इससे भी बढ़कर अल्लाह को याद करो। ये जो मीना का 3 दिन का या 2 दिन का क़याम है उसका ज़िक्र आ रहा है। फ़मिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में अता फरमा, यानी वो दुनिया ही मांगते हैं, मांगते अल्लाह ही से लेकिन दुनिया मांगते हैं। व मा लहू फ़िल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में ऐसे आदमी के लिए कोई हिस्सा नहीं है। व मिनहुम, और वो भी है, मन यक़ूल, जो कहता है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, कि हमें हमारे दुनिया में भी अता फरमा, हसनतन, भलाई को, अच्छाई को, खूबी को। व फ़िल आखिरत हसना, और आखिरत में भी खूबी और भलाई अता फरमा। वक़िना अज़ाबन नार, और हमें दोज़ख की आग से बचा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इन लोगों के लिए जो उन्होंने कमाई की उसमें से हिस्सा है। अब देखें यहाँ दोनों फरीक जिनका जिक्र आया है, अल्लाह को मानने वाले, मांगते अल्लाह ही से, लेकिन एक फरीक वो है जो दुनिया मांगता है। तो गोया अल्लाह को मानने के बाद भी अगर दुनिया ही मांगी है तो गुमराही है। दूसरा वो है जिसे कहा गया हदायत पर, वो दुनिया भी मांगता है और आखिरत भी मांगता है, दोनों मांगता है। मांगता हसना है, और हसना का मतलब क्या है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये कि दुनिया की बादशाहत मिल जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि जो मिला है अगर वो अल्लाह की राह में लगाने का जज्बा भी साथ मिला है तो हसना है। अगर उसकी मोहब्बत ऐसी छाई हुई है कि अल्लाह की राह में भी नहीं खर्च हो सकता तो वो हसने नहीं है, वो अजाब है, वो फंदा है जिसमें अल्लाह ने फंसा दिया है। अब वही रुकावट बन जाएगी अल्लाह तक पहुंचने की। वक़िना अज़ाबन नार, और मैं आग के अजाब से बचा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इनके लिए हिस्सा है जो इन्होंने मेहनत की है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला हिसाब लेने का बहुत तेज़ है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह को याद करो गिनती के चंद दिनों में। ये वही जो मिना का क़याम है 11, 12, 13 का। फमन ताज्जल फ़ी यौमैन, तो जो 2 ही दिनों में वापस हो गया, फ़ला इस्म अलैह, उस पर भी कोई गुनाह नहीं। वमन ताख़रा, और जिसने मुअख्खर किया यानी 3 दिन वहाँ पे रुका, फ़ला इस्म अलैह, उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, अगर वो डरने वाला हो, अल्लाह से खौफ रखने वाला हो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और याद रखो कि तुमने लौट के उसी के पास जाना है, जमा होना है। व मिनन्नास मन युअज्जिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम,
یہ جو پہلے دو اشخاص کا ذکر آیا تھا نا، ایک وہ کہ جو دنیا مانگتا ہے اور دوسرا وہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے، اب ذرا ان کو ایک بالکل واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو دنیا دار شخص ہے اس کا رویہ، کردار، معاملات کیسے ہوں گے اس کا ذکر آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں وہ بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھاتی ہیں، یعنی ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، مرصع و مسجع کہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی شے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو جو کچھ اس کے دل میں ہے، یعنی میں بڑا مخلص ہوں، میں بڑا آپ کا جو ہے نا وہ چہیتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہنے والا ہوں۔ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت بڑا مخالف ہوتا ہے، اوپر کور میٹھا، وہ نہیں ہوتا منہ میں رام رام بغل میں چھری، تو یہ شخص ہوتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی محبت رکھنے والے، اصل میں دنیا کا مفاد یہ زیادہ دیر کسی کی دوستی برقرار نہیں رہ سکتی اس کی بنیاد پہ۔ جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو وہاں بھائی من دیگرم تو دیگری ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے پوری ورلڈ کے لیول پہ دیکھیں نا کس طرح منہ پھیرا جاتا ہے کہ یوکرین کو لا کے پھنسایا روس کے مقابلے میں کس نے؟ امریکہ نے، یورپ نے، اور اب جب اس کی پوری طرح گردن پھنس گئی تو ٹرمپ نے کیا حشر کر دیا ابھی اس کے ساتھ، وہ کیا تھے وہ زیلنسکی کے ساتھ، وہ بیچارہ وہاں پہ جس حال کو واپس آیا، پوری دنیا کا مظلوم ترین شخص بن کے واپس آیا ہے۔ تو یہ دنیا کا تعلق تو اسی طرح سب کا چلتا ہے کہ جب تک مطلب ہو، دنیا مطلب دی ہو یار، تو دنیا تو مطلب کی یار ہوتی ہے، یہ شخص بھی مطلب کا یار ہے۔ ہر دنیا دار شخص لازماً مطلبی ہوتا ہے، ابن الوقت اور ابن المال، اس کو کوئی کسی کے ساتھ مخلصانہ تعلق نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے، سب منہ کی یاریاں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب یہ لوٹ کے جاتا ہے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، باغ دوڑ کرتا ہے، لِیُفْسِدَ فِیہا، تاکہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا کرے، فساد مچائے، وَیُہْلِکُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اگر وہ دنیا دار ہے تو وہ آپ کا احسان ہی اس کے اندر ایک جذبہ رقابت پیدا کر دے گا، اور وہ بجائے اس کے کہ آپ کا شکر گزار بنے، اندر ہی اندر اس کے دل کے اندر آپ سے جو ہے نا وہ ایک چڑ سی پیدا ہو جائے گی، ایک رقابت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ آخر میں جو ہے نا وہ جب کھلے گی اصل حقیقت تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ میں نے بھی کیا سانپ پال رکھے تھے اپنے ارد گرد۔ واللہ لا یحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ایسے شخص کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب اسے ڈرایا جائے کہ اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، تو اس کی عزت اسے گناہ پر قابو کر لیتی ہے۔ یعنی میں نے اگر تسلیم کر لیا کہ میں نے غلطی کی ہے تو بہت بے عزت ہو جاؤں گا، تو اس کی عزت کا سوال بن جاتا ہے اس غلط روش کے اوپر قائم رہنا، جو غلطی کی تھی اس پر جو استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا بچھونا ہے، بہت برا بستر ہے، ٹھکانہ ہے جہاں وہ پہنچا۔ اور وہ جو لوگ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان کی مثال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا آپ بیچتا ہے، اپنا آپ لگاتا ہے، اپنی نفس کو اللہ کو فروخت کر دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان، نہایت شفیق، اور ان کے لیے بہت نرم خو ہے۔ یہ ہے حسنہ، یہ یعنی حسنہ کیا ہوئی پھر؟ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو اللہ کی خاطر بانٹ دینا، لگا دینا، لٹا دینا، یہ اس کا جذبہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش پا پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن ضللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہ ادخلوا فی السلم کا کیا مطلب ہوا؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، پورے کے پورے اسلام کو اختیار کر لو، مکمل اطاعت اختیار کرو اللہ کی، سب کے سب حکم مانو۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یہ کس شے کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے خود ہی ظاہر ہو جائے، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں سامنے، وقضی الامر، اور معاملہ چکتا کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ڈھیل ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ سارے معاملات اللہ ہی کی جناب میں پلٹائے جائیں گے، ایک دن یہ ہونا ہی ہے۔
سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائی ہیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، تو جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی ہو، اللہ کی نعمت کا کفران کرے، اس کو بدل دے، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا بہت سخت ہے، نعمت بھی دیتا ہے، شکر گزاری نہ کرو تو سخت عذاب بھی دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار کو ہوگے تو اور بھی دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے فإن عذابی شدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی محبوب بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، ان کی آنکھوں میں کھبا دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو چونکہ ایمان والوں کے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہوتی تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں ان کو۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا میں، ٹھیک ہے وہ انہوں نے ماریں کھائیں اور اذیتیں برداشت کیں، لیکن قیامت کے دن وہ ان لوگوں پر فوقیت پر ہوں گے، ان کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو یہ کون سا رزق ہے؟ یہ رزق ہدایت ہے، یعنی وہ صبر کر کے دنیا کی زندگی تو انہوں نے گزار لی، آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجوں پر فائز فرمائے گا۔ کان الناس امۃ واحدہ، اب یہ بھی بہت اہم آیت ہے، انسان جو خاص طور پہ یہ ہمارا سفر ہے، اس کے بارے میں اس میں وضاحت آئی ہے کہ انسانیت کا سفر جو ہے وہ اندھیرے سے نہیں شروع ہوا بلکہ روشنی سے شروع ہوا ہے۔ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، امتم واحدہ، یعنی ایک ہی اصول پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، اللہ تعالیٰ کے تابع دار تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا، دنیا کے مفادات کی وجہ سے اختلاف ہوا، دنیا کی محبت کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ جب اختلاف پیدا ہوا، ظاہر دین انہیں مشکل معلوم ہوا، وہ آسانی کی طرف آئے، تو اللہ نے نبی بھیجے، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا، وہ انہوں نے آ کے لوگوں کو سمجھایا، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں بھی دیں، خبردار بھی کیا، یعنی جو دین پر رہے انہیں خوشخبریاں دیں، اور جو بھٹک گئے تھے انہیں خبردار کیا، وارن کیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب بھی اتاری، بامقصد سچی کتاب، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کر دیا جائے، وہ فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، ان امور میں کہ جن میں وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے۔ اختلاف ہو گیا، اختلاف کا حل اللہ نے اپنی کتاب میں پیش کیا۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، یہ پوری تاریخ یوں ہی چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر لوگوں کو کھڑا کیا، اس کے بعد کچھ لوگ مختلف ہو گئے، پھر اللہ نے کتاب اتاری، پھر ہدایت پر قائم کیا، پھر مختلف ہو گئے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ تو ہوتا کیا رہا؟ ہوتا یہ رہا کہ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے کیا کہ جن کو وہ دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا بغیم بینہم، یعنی یہ وجہ نہیں ہے کہ نادانی تھی، سمجھ غلط آئی تھی، نہ، سمجھے صحیح تھے۔ اختلاف کی وجہ باہمی ضدم ضدہ تھی، ایک دوسرے پر سرکشی تھی، دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش تھی، اس وجہ سے اختلاف کیا، اپنے مفادات کا تحفظ تھا جس وجہ سے اختلاف ہوا، بغیم بینہم۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے رہنمائی کر دی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، یعنی کتاب کو دل و جان سے جنہوں نے مانا، ان کو ہدایت دے دی اللہ نے، لما اختلفوا فی، ان تمام باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کرتے تھے، من الحق کے باذن، اپنے حق سے، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی جس کو چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ ہے جس نے حق کو قبول کیا، اس کے دل سے اللہ نے سارے اختلافات نکال دیے، اس کو حق پر قائم کر دیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے مفادات کے تابع رہا، اب ایک حق پر کھڑا ہے، دوسرا اپنے مفادات پر کھڑا ہے، کیا ان کے درمیان فرکشن نہیں ہوگی؟ تو ہوگی تو طاقتور کون ہے؟ اہل حق تو تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، لہذا وہ کمزور ہیں، اور جن کے مفادات ہیں وہ زیادہ ہیں اور طاقتور بھی ہیں، لہذا یہ کمزوروں پر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، ان کو برداشت کرنا ہوگا اور کھڑے رہنا ہوگا۔ اگلی آیت یہی ہے، مسلمانوں سے یہ کہا یہ تاریخ ہے، یوں ہی ہوتا آیا ہے،
تمہارے درمیان بھی یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ اپنے مفادات پر کھڑے ہیں، تم قلیل ہو، چند ہو جو حق پر قائم ہو، تو تم کیا سمجھے تھے کہ بس حق کا اعلان کرنے ہی سے جنت مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم تک ان لوگوں کے احوال ہی نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو سختیاں پہنچیں، وَالضَّرَّاءُ، تکلیفیں پہنچیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے۔ اب یہ ساری وہی بات ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ، اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی مشکلات آئیں، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ گویا یہ اللہ کی پکار تھی، جس کا کے لیے اللہ کا کہنا تھا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور یقین رکھو میرا کہ میری مدد آئے گی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو سارا کچھ لگا دیا، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ جب مشکلیں حد سے بڑھتی ہیں کہ بندہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، وہی تو وقت ہوتا ہے اللہ کی مدد آنے کا۔ بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں ان سے جی ہارنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اب صبح دور نہیں ہے۔